الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اگر آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیں۔ نجاشی نے درباریوں کی رائے کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ وہ قریش کے نظریے سے سہمت تھے کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور مہاجرین کو قریش کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی ایک منصف مزاج، دور اندیش اور صاف کو انسان تھے، چنانچہ انہوں نے پناہ گزیدوں کے رہنما کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے بلایا۔ جماعت نمائندگان نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا رہنما چنا۔ جب وفد نجاشی کے دربار پہنچا تو انہوں نے نجاشی کو سلام کیا اور اپنی جگہ لے بیٹھ گئے۔ عمرو بن عاص نے فوراً ان میں غلطی پائی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ بہت متکبر ہیں، انہیں عدالت کے رسمی پروٹوکول پر عمل کرنا چاہیے تھا اور حکمران کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ نجاشی نے ان سے سوال کیا کہ کیوں انہوں نے درباری سلیقے کی پیروی نہیں کی۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ صرف خالق کے لیے ہے، نہ کہ خالق کے تخلیق کے لیے، یہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہے۔ نجاشی نے جواب دیا کہ اس نے سنا ہے کہ انہوں نے کسی نئے عجیب مذہب کو اپنا لیا ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اصولوں کی فصیح وضاحت کی۔ انہوں نے کہا، آپ کی شاہی عظمت، ہم ایک غیر مہذب قوم تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، مردہ لاش کھاتے اور شراب پیتے، اندرونی اور قبائلی جھگڑے عام تھے اور یہ کئی 100 سال چلتے تھے۔ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق برے تھے، ہم یہ بھول چکے تھے کہ ہمارے ہمسایوں کو ہم پر کوئی حق ہے۔ جنگلی قانون غالب تھا اور جو طاقتور ہوتا وہ صحیح ہوتا۔ مختصر میں ہم جانوروں سا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، وہ ہمارے ہی قبیلے سے تھے اور ہمارے جانکار خاندان میں سے۔ ہم سب نے یہ تسلیم کیا کہ وہ دیانت اور شائستگی کے ایک غیر معمولی آدمی تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور اپنے معاملات میں ایماندار رہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حلال کیا ہے اور جو حلال نہیں ہے اس سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ یتیم، غریب، پریشان اور خواتین سب کے معاشرے میں حقوق ہیں اور ان حقوق کو چھیننا غلط ہے، اور انہوں نے ہمیں پاکیزگی اور نیکی کی قدر سکھایا اور ہمیں غیبت اور غیبت سے پرہیز کرنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز اور روزے میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے غریب واجبات ادا کرنے چاہیے تاکہ پیسوں کی منصفانہ تقسیم ہو سکے، اور جلد ہی ایسا ہوا جیسے ہم نئے لوگ بن گئے۔ لا قانونیت، جرائم، بددیانتی اور مسلسل جھگڑا سب بھول گئے۔ وہی لوگ اب ایک دیکھ بھال کرنے والی کمیونٹی بن جاتے ہیں، ہر ایک اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتا تھا جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ قوم ہمارے اچھے رویے کی وجہ سے ہمارے خلاف ہو گئی اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، لیکن ہم دوبارہ برائی کے اس دلدل میں ڈوبنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب ظلم و ستم عروج پر پہنچا تو ہم نے بھاگ کر آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کی حکمرانی عادلانہ ہے اور آپ مہاجرین کے لیے رودار، ہمدرد اور مہمان نواز۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ 1 Part 2 Piece کے پچھلے ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔